اولاد کے درمیان انصاف کرنا، اولاد کے ساتھ سب کے ساتھ انصاف سے برتاؤ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انطلق بی ابی یحملنی الی رسول اللہ، مجھے میرے باپ نے، میرے والد نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر کیا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ فقال یا رسول اللہ اشہد انی قد نحلت النعمان کذا و کذا من مالی، مجھے لے کر میرے والد حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کہا حضور آپ گواہ رہیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب چلے جانا ہے، تو میں نے کسی کو گواہ تو بنانا ہی ہے اس معاملے پر، تو کیوں نہ میں اللہ کے محبوب کو گواہ بنا لوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور گواہ ہو جائیں، میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو اپنے مال سے اتنا اتنا حصہ دیا۔ آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا اکل بنی کا قد نحلتا مثل ما نحلت النعمان، اپنی اولاد میں سے، اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کو تو نے اتنا ہی دیا جتنا اس کو دے رہا ہے۔ عرض کی لا، نہیں، اس کو زیادہ دے رہا ہوں، یعنی میں جو وصیت اس کے لیے کر رہا ہوں وہ باقیوں کے لیے نہیں ہے، باقیوں کے لیے کم ہے، یا فی الحال اپنی زندگی میں میں نہیں دے رہا، اپنی زندگی میں میں نے اسے یہ دے دیا، باقی جو میری جائیداد ہے میرے مرنے کے بعد وہ برابر برابر تقسیم ہو جائے گی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، میں اس کا گواہ نہیں بن سکتا، اس ظلم کا گواہ کسی اور کو بنا جا کر۔ آگے سے سوال کیا اَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُ إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری اولاد ساری کی ساری تیری فرما بردار ہو؟ عرض کی حضور ہاں چاہتا ہوں سارے فرما بردار ہو۔ تو حضور نے فرمایا تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سارے کے سارے تمہاری اولاد وہ فرما بردار ہو، ان عدم العدل بین اولادی عمل مذموم، تو آگے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ساری کی ساری تیری اولاد فرما بردار ہو تو اولاد کو تقسیم کے وقت بھی تم انصاف کرو، یہ نا انصافی ہے۔ اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اگرچہ شرعی لحاظ سے والد کو یا والدہ کو اپنی زندگی میں یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو کم یا زیادہ اگر دینا چاہتے ہیں تو شرعی لحاظ سے وہ ان کے لیے جائز ہے۔ ایک ہے وصیت، وراثت۔ وراثت وہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو جب بندہ فوت ہوگا اس کی اولاد میں برابر برابر جو اللہ نے قرآن مجید میں قانون بیان کیا ہے اس کے مطابق ہی سب کو ملے گا۔ لڑکے کو ڈبل ملے گا، جو بچی ہے اس کو سنگل ملے گا، اور بیوی کا جو حصہ ہے 8واں اس کا حصہ ہے، اور اگر بیوی فوت ہوئی ہے شوہر کا 4تھا حصہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے اس کا نصف حصہ ہے۔ جو بھی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے حصے بیان کیے ہیں یہ اس وقت ہوتے ہیں، اس وقت لازم ہوتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان معاملات کو کلیئر کرنا چاہتا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کو اجازت ہے کہ وہ کمی زیادتی کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر وہ زیادتی کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کو پوچھ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وہ ماشاءاللہ اللہ نے اس کو دیا ہے اور اپنا گھر بار رکھنے والا ہے، اپنا اچھا کاروبار رکھنے والا ہے۔ دوسرا بیٹا ہے وہ بیچارہ مزدور ہے، وہ کم کماتا ہے اور اس کے حالات ذرا تنگی سے گزرتے ہیں۔ اب ماں باپ بہتر جانتے ہیں، وہ اپنے اگر اس بچے کو زیادہ دے دیں اپنی زندگی میں اور وہ جو جس کے پاس پہلے سے کافی کچھ ہے اس کو کم دے دیں تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے بیٹوں کے مقام اور ان کے سٹیٹس کے مطابق ان کو تقسیم کیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر وہ تقسیم اس انداز میں کرے تو اس کو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ جو پہلے سے امیر ہے اس کو دے دے اور جو غریب ہے اس کو کچھ بھی نہ دے تو ظاہری بات ہے یہ ظلم تو ہوگا، تو اس کی اس کو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ تو وراثت میں برابر برابر تقسیم ہوگا، کوئی 1 روپے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، لیکن اگر اپنی زندگی میں کوئی اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہے اولاد کے درمیان تو وہ اس کو کمی زیادتی کے ساتھ، کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہے یہ بچہ میری زیادہ عزت کرتا ہے، یہ بچہ مجھے زیادہ پوچھتا ہے، تو وہ اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن اس قدر کمی زیادتی نہ ہو کہ کسی ایک کو نقصان پہنچے یا کسی ایک کو اس بارے میں ظلم محسوس ہو۔ تو عدل
انصاف کرنا، یہ کسی بھی معاملے میں جب بندہ انصاف کرتا ہے تو اللہ کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔